السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ صحیح کہا۔ آج کا یہ جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے نا، یہ دراصل عاجز مسلمان کی جانب سے فراہم کردہ کچھ انتہائی زبردست نوٹس پر مبنی ہے، اور یہ نوٹس اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی چینل کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جی، اور اس جائزے کا بنیادی مشن یہ ہے کہ ہم قرآن، حدیث اور جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں یہ سمجھ سکیں کہ علم زندگی کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے، اور جہالت، جسے ہم اکثر بہت ہلکا لیتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ بالکل، تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم علم کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ڈگریاں، کتابیں، یا انٹرنیٹ پر موجود معلومات کا کوئی سمندر؟ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے معلومات کو، یا یوں کہہ لیں کہ انفارمیشن کو، اصل علم سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآنی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اچھا، تو وہ کیسے مختلف ہے؟ اگر کسی نے 10 کتابیں پڑھ لی ہیں تو کیا وہ اہل علم نہیں ہے؟ دیکھیں، ان نوٹس میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 کا بہت خوبصورت حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ اب یہ درجات محض ڈیٹا اکٹھا کرنے سے بلند نہیں ہوتے۔ یہ کوئی یادداشت کا امتحان نہیں ہے کہ کس نے کتنا ڈیٹا اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن علم کو محض معلومات نہیں بلکہ ہدایت اور روشنی قرار دیتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ اور اس کے عمل کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ ہاں، مجھے یہاں ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ جیسے آج کل علم کو ہم صرف ڈیٹا کلیکشن سمجھتے ہیں، جیسے کمپیوٹر میں کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر لی ہو۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اصل علم یا ہدایت تو ایسی ہے جیسے کوئی کسی گھپ اندھیرے کمرے میں کھڑا ہو، اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اور اچانک کوئی ٹارچ جلا دے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ کمرے میں چیزیں تو پہلے بھی موجود تھیں، لیکن اس روشنی نے، اس علم نے، ان چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دکھا دیا۔ جہالت سراسر وہ اندھیرا ہے جس میں انسان ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ تو جب علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا آج ہماری موجودہ نسلیں اس علم کی ویسی ہی قدر کر رہی ہیں جیسی اولین مسلمانوں نے کی تھی؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جواب بہت مایوس کن ملتا ہے۔ ذرائع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شوق علم کا جو ذکر ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ لوگ محض ایک حدیث کے لیے مہینوں طویل سفر کرتے تھے۔ مہینوں کا سفر؟ وہ بھی صرف ایک بات یا ایک حدیث کی تصدیق کے لیے؟ یہ تو آج کے دور میں سوچنا بھی محال لگتا ہے۔ بالکل، اور وہ راتوں کو جاگ کر اس علم کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی دنیاوی ڈگری نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا۔ اور اسی حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت مشہور قول بھی ان نوٹس میں شامل ہے۔ اچھا، وہ کیا قول ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ علم نور ہے، اور نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ علم اللہ کی ایک خاص نعمت اور روشنی ہے جو ہر کسی کو محض کتابیں پڑھنے سے نہیں مل جاتی۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو لوگوں کی جیبوں میں جو موبائل فونز ہیں ان میں تو پوری دنیا کی لائبریریاں بند ہیں۔ بالکل، ہر طرح کا ڈیٹا انگلیوں کے اشارے پر موجود ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی معلومات اور ڈگریوں کے باوجود ہم بحیثیت مجموعی اخلاقی طور پر اتنے غریب ہو چکے ہیں؟ اخلاقی جہالت تو جیسے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے بتائی تھی۔ عصر حاضر میں گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ معلومات تو دماغ میں جا رہی ہیں لیکن وہ نور دل میں نہیں اتر رہا۔ جی بالکل، ڈگریاں اور یہ جدید ٹیکنالوجی انسان کو معلومات تو دے سکتی ہیں لیکن وہ نور فراہم نہیں کر سکتی جو انسان کو اخلاقی پستی اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ ہاں، جب تک انسان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا
وہ حقیقی علم سے محروم ہی رہتا ہے۔ بالکل وہ محروم رہتا ہے، اور یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس بات پر آتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی گراوٹ یا جہالت ہے، یہ سائنسی اور نفسیاتی سطح پر ہمارے فیصلوں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ذرائع کے مطابق جہالت انسان کو بری طرح گمراہ کرتی ہے۔ یہ حق کو اس طرح چھپا دیتی ہے کہ انسان سیدھا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے تو وہ تو گناہ اور غلطیوں کی طرف ہی جائے گا نا۔ بالکل، اور ان نوٹس میں برین سائنس کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ جب نامکمل معلومات یعنی انکمپلیٹ انفارمیشن پر انحصار کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر غلط فیصلے کرتا ہے۔ جسے وہ نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو بائس یا ادراکی تعصب کہتے ہیں۔ جی بالکل وہی۔ اس کوگنیٹو بائس کی وجہ سے جہالت براہ راست انسان سے غلط فیصلے کرواتی ہے۔ دماغ خود سے کہانیاں گھڑ لیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہو اور اس کی ونڈ شیلڈ پر یعنی سامنے والے شیشے پر بہت سارا کیچڑ لگا ہو۔ ہاں، بڑی مناسب تشبیہ ہے۔ اب وہ ڈرائیور یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے سب کچھ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، مگر در حقیقت وہ اندھے پن میں گاڑی دوڑا رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے یہ خطرناک حادثہ جسے ہم گناہ یا غلط فیصلہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ جدید نفسیاتی سائنس آج بالکل وہی بات کر رہی ہے جو اسلام صدیوں سے سکھاتا آ رہا ہے۔ یعنی یہ صرف پرانی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں بلکہ جدید سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ بالکل، جہالت محض کوئی خالی پن یا معلومات کی کمی کا نام نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ ایکٹیو فورس ہے جو حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرتی ہے، اور انسان اسی مسخ شدہ حقیقت کو سچ مان کر گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کے روحانی اور سائنسی نقصانات تو سمجھ لیے، اب سوال یہ ہے کہ اس تباہی سے بچنے اور کامیابی حاصل کرنے کا عملی طریقہ آخر کیا ہے؟ دیکھیے، ذرائع میں اس کا بڑا واضح حل بتایا گیا ہے۔ علم کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کا دل بدل دے اور اسے اللہ کے قریب کر دے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے نا؟ جی بالکل، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ نجات کا جو راستہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے، اور سب سے اہم بات سنت پر عملی طور پر چلا جائے۔ یہی حقیقی ہدایت ہے۔ لیکن ذرا رکیے، مطلب صرف کسی کتاب کو پڑھ لینا یا کسی متن کو سمجھ لینا بھلا کسی کے دل کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ صرف متن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب قرآن کو سمجھنے کے عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عملی پیروی جڑ جاتی ہے تب جا کر تبدیلی آتی ہے۔ یعنی عمل کے بغیر علم محض ایک ذہنی مشق یا مینٹل ایکسرسائز بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، جب عمل شامل ہوتا ہے تو یہ ایک روحانی اور عملی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ذرائع نے بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ کیا واقعی علم حاصل کیا جا رہا ہے یا بس دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی ترجیحات کو کس طرح ترتیب دے رہے ہیں، کیونکہ اصول بڑا سیدھا ہے، علم زندگی ہے اور جہالت تباہی۔ واقعی ان نوٹس نے علم اور جہالت کے فرق کو جس گہرائی سے واضح کیا ہے وہ ہم سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ جی بالکل، اور اگر ترجیحات نہ بدلیں تو اسی کیچڑ لگی ونڈ شیلڈ کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو جو ذرائع ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، یعنی عاجز مسلمان کے وہ نوٹس جو اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل پر موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا جائے۔ جی، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے اور اس اہم پیغام کو دوسروں تک شیئر کرنے کی بھی گزارش کی گئی ہے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی تو علم نافع کا ہی حصہ ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا بھی شامل ہے جو ہم سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں جہالت سے بچائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔ یہ دعا واقعی اس پوری نشست کا بہترین نچوڑ ہے۔ جی، اور اب بالکل آخر میں ہم سننے والوں کے غور و فکر کے لیے ایک نیا سوال چھوڑے جا رہے ہیں، اس پر ضرور سوچا جائے۔ ہاں، وہ جو کوگنیٹو بائس والی بات ہم نے کی تھی،
اس سے جڑا ہوا ایک بہت اہم سوال ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوگنیٹو بائس یا ادراکی تعصب کی وجہ سے ہمارا اپنا دماغ ہی ہماری اپنی جہالت کو ہمارا سب سے بڑا یقین بنا دیتا ہے، تو کیا ہماری زندگی میں آج کوئی ایسا گہرا عقیدہ یا سوچ موجود ہے جسے کبھی حقیقی اور سچے علم کی روشنی میں پرکھنے کی زحمت ہی نہیں کی گئی؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم کسی ایسی بات کو تو سچ نہیں مان بیٹھے جو محض ہماری اپنی لا علمی کا نتیجہ ہو؟ بالکل، اور اسی فکری سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس تفصیلی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔